یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو شرک ہے بذات. انشاءاللہ وہ نکات چند رکھوں گا، بہرحال مکمل میرے لیے مشکل ہے لیکن چند رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اس سے بچ سکے. یہی بہرحال ہمارا مقصد اور نیت ہو اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، لیکن یہ تو مسلمان کی پہچان ہے. یا اللہ مدد کہنے کو شرم آتی ہے اسے، اور لوگوں کی حد یہاں تک ہو گئی کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کہتے ہیں تم اللہ والے ہیں ہم فلاں والے ہیں. سبحان اللہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا؟ نوح کے نام سے یا ابراہیم کے نام سے یا موسیٰ اور عیسیٰ کے نام سے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا کبھی پکارا اللہ کے علاوہ؟ کیا کبھی تعلیم دی اللہ کے علاوہ پکارنے کی؟ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ شرک ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کی رب ہونے میں شرک ہے کہ اللہ رب ہے، وہ جانتا ہے تمام کے حالات. آپ کہتے نہیں دوسرے بھی جانتے ہیں ہمارے حالات. اسی طرح جو ہے انگوٹھیوں کا تاگوں اور دھاگوں کا پہننا، چاہے وہ لوہے کے ہو یا سکے ہو یا موتی ہو یا سیپی ہو یا کنکر ہو، اس کا پہننا یا پتھر ہو اور یہ تصور کرنا یہ حفاظت لاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہمارے کو محفوظ رکھتے ہیں یا بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آفت اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. یہ شرک اکبر ہے، پورے بڑے شرک ہے. لیکن آج اس کے بغیر تو مسلمان کی پہچان نہیں ہے. گوئی شرک کو ہم نے شناخت بنا دیا، اپنی پہچان مان دی. رسول اللہ جو فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے. تو آپ رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، بڑوں کے طریقے پر چلتے ہیں. سوال یہ ہے کیا وہ غلط تھے؟ آپ بولنے مت لگائیے. رسول اللہ نے فرمایا جو گزر چکے ان کے بارے میں برا نہ کہو، چھوڑ دو. جو حال ہے وہ دیکھیے. لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے جب کہا جائے سچ یہ ہے تو بولتے کیا وہ جھوٹ ہے. ان کی مثال ایسی ہے، کوئی کہے امپیریل لانس میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے 10 روزہ، آپ کہیں گے وہ فلاں ہال میں نہیں ہے. بھائی نہیں ہے، امپیریل میں ہے نا. نہیں فلاں ہال میں نہیں. ارے بھائی نہیں، امپیریل میں ہے. جب یہ بتا دیا گیا تو اب وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اب وہ غلط تھے کیا، وہ غلط تھے کیا، وہ اب سب کو غلط بول کے اب سچ ثابت کروں میں، جبکہ سچ بول دیا گیا تو سب غلط ہے. سمجھ جائیے، اصول بتا دیا گیا. لیکن آج تاگے دھاگے سیپی موتی کنکر ان کی کیا بساط اور کیا اوقات. ارے یہ تو تاگے دھاگے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. سبزیاں، نیمبو، مرچی، ایک لیمبو جس کو ہم اگائے، جس کی حفاظت کھیتوں میں ہم کرے، جس کے کیڑے مکوڑے ہم مارے، بازار میں آ گیا 7 دھاری 9 دھاری ہو گیا، گھر پہ لٹک گیا. سبحان اللہ، حفاظتیں کر رہا ہے لوگوں کی، مصیبتیں ٹال رہا ہے، مشکلوں کو دور رکھ رہا ہے، دکان اور مکان میں خیر و برکت لا رہا ہے. وہی لیمبو جس کی محنت مشقت مہینے کی کیڑوں سے بچانے کے لیے اس جھاڑ پر چڑیوں سے اس کی حفاظت کی، کیڑے مکوڑوں سے علائق پڑ جاتی تھی، وہ لیمبو جب لٹک گیا، سبحان اللہ. وہ انڈا جو مرغی دیتی ہے اس کو ہم پالتے ہیں، اگر کوئی راستے پہ رکھ دے تو بم بن جاتا ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہے اور کوئی ادھر سے جاتا ہے. انڈا تعجب ہے. وہ قوم جو اللہ کی ایسی مخلوقات سے ڈرتی ہے، اللہ انہیں ایسی جگہ جھکاتا بھی ہے. پھر اللہ سے ڈر چھوڑ کر ہی ڈر ہے. یہی حالات ہے ہماری، یہی حالات ہے. اس قوم کے حالات بتا رہا ہوں. اور کوئی ایسی حالات نہیں کسی گاؤں کے کسی قصبے میں یہ واقعہ ہوا، یہ آج نکل یہ اس بستی سے لے کر یہاں سے وہاں تک یہ چیز عام ہے، عام. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا. یہ شرک ہے، یاد رکھیے. تھوڑا تو غور فکر کیجیے. جو دھاگا ہم بنائیں، جس کی کاٹن ہم اگائے، جس کی کپاس ہم لگائے، اس کی حفاظت ہم کریں، جب ہاتھوں پہ چڑھ جائے لال پیلا کالا ہرا اور ادا تو ہماری حفاظت کرنے لگے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی عقل ماری گئی ہے کیا؟ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اگر واقعی میں یہ دھاگے حفاظت کرتے تو ہم کو پولیس اور انتظامیہ کیا ضرورت تھی؟ سب دھاگے ہی باندھ دیتے ہر جگہ، کام ختم ہو جاتا. اسی طرح بہرحال اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا. اب ہم کہتے ہیں قربانی ہم کہاں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ قربانی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کس کے نام سے ہوتا ہے؟ محلوں میں بستیوں میں بکریاں چھوڑ دیے جاتے ہیں. ارے بکرا ہاتھ مت لگاؤ، فلاں کا ہے. وہ اللہ کا نام لے کے ذبح ہوتا ہے، لیکن نیت کیا ہے، کس کے طرف منسوب ہے، وہ اس کا ہے، وہ اس کی قربانی. یہ بھی شرک ہے. تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ انسان ہو، جس کی نیت سے یا نام سے کرنا، یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے. اور یہ شرک اکبر میں سے ایک قسم ہے، بڑا شرک ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. 5 منٹ بعد
یہ بھی شرک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یا ان سے دعائیں کرنا یہ بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یا دعائیں کرنا چاہے اولاد کی ہو. تھوڑی سی اگر ایک مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے اور اس کا مطالعہ کرے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کی دعائیں سنتا ہے, چاہے اولاد کی ہو, مصیبت کی ہو, پریشانیوں کی ہو. وہ رب ہے جو اولاد دیتا ہے, جس کو چاہے دیتا ہے, جس کو چاہے نہیں دیتا ہے, جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے, جس کو چاہے لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہے دونوں دیتا ہے, جس کو چاہے نہیں دیتا ہے. اس کی مرضی ہے, اس کی مرضی. مالک ہے, مالک کی مرضی ہو جو چاہے کرے اپنی مخلوق کے ساتھ. بہرحال تو یہ تصور رکھنا دعائیں کرنا کسی اللہ کے علاوہ یہ بھی شرک ہے. اسی طرح جو ہے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور صحابہ کی زندگی کا کوئی ایک عمل تو مجھے بتائیے جہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی کے ذریعے مانگا, زندہ یا مردہ, یا خبروں پر جا کر, یا جو ہے کسی اور نبی کے, یا جو ہے شہداء اور صالحین کی خبروں پر جا کر مانگا. مجھے بتائیے ایک واقعہ, میں محتاج ہوں ایک صحیح واقعے کے. یہ شرک عام ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی دیتے ہیں, اور جب کوئی کہے تو بہت برا لگتا ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے. سوال یہ ہے اللہ کی کتاب, اس کے رسول اللہ کی کوئی دلیل تو لاؤ. اصل یہ ہے ہمارے لیے بنیاد. اگر اس میں نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا, چاہے دنیا کی پوری امتیں کرنے لگے یا پوری قوم کرنے لگے, وہ غلط ہے. اور اسلام یاد رکھیے کہ ایسی چیز, ایسی شریعت ہے جو یا تو باقی رہیں گی یا تو ٹوٹ جائیں گی. یہ کانچ کی سلاخ ہے, یا تو عمل ہوا, حکم رہا, یا حکم ٹوٹا. یہ نہیں کہ ابر کیسا گیٹ پہ مار کے سیدھا کر دیا یہ سیدھا ہے. تو شرک ہوا یا توحید پر ہے, اب دونوں میں سے کوئی چیز. مشرک رہ کر بھی توحید پر, توحید رہتے ہوئے مشرک, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک شرک ہے. اور یہ سمجھنا کہ کچھ دیتے ہیں یہ بھی ایک شرک ہے. اسی طرح جو ہے جادو کا کرنا, اس کا سیکھنا سکھانا, یہ تمام چیزیں کفر ہے اور انسان کو شرک کراتی ہے اسی کے ذریعے. بہرحال ایک عنوان میرا آئیں گا, اس میں تفصیلات انشاءاللہ میں اس کی دوں گا. 29 رمضان کو میں سمجھتا ہوں عنوان میرا ہے, 29 کی شب کو. بہرحال اسی طرح جو ہے جو خواہشات پر چلنا, شریعت اور اسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلنا, اس کو بھی اللہ نے کہا کہ کیا تو نے ایسے ایک شخص کو دیکھا ہے نبی جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا ہے. تو خواہشات پر چلنا یہ بھی شرک ہے, یاد رکھیے. ہم شریعت کے تابع اسی لیے مسلمان ہیں, تو ہمارا کام ہے کہ ہم مکمل طور سے اسلام کی تابعداری کریں اور اسی پر چلے. اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگنا اور وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کسی اور کے ساتھ کرنا, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. اسی طرح جو ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے, دکھانے کے لیے کام کرنا, ریاکارنی کرنا, یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا. آج شرک کا کیا معاملہ ہے اس قسم کے, کیا معاملہ ہے آج کہ لوگ روپیہ بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اخبار میں آئے, لوگ جانے میں نے کیا یہ کام. اللہ کے لیے قربانی بھی ہو رہی ہے تو جانور کے ساتھ وہ کھڑا ہے. اب جانور کی عزت اس سے ہو رہی ہے, اس کی عزت جانور سے مجھے نہیں پتا. یہ حالات ہیں ہمارے دکھاوے کے معاملے میں. ریا, اور ریا شرک, رسول اللہ ریا شرک ہے. ٹھیک, یہ بھی ایک قسم ہے. اس سے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ملوث ہیں اس میں. اسی طرح جو ہے چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا ٹیکے لگانا اس نیت سے کہ اس کی حفاظت کریں گی, یہ بھی شرک ہے. آج یہ شرک کتنا عام ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے اس کے ہاتھ میں کیا ڈال دیے گا, 2 کالے گوٹ. یہ کیوں نہیں, وہ بچہ بہت خوبصورت ہے نا, اس لیے. اسی طرح جو ہے نظر نہ لگے ایک ٹیکا. سوال یہ ہے وہ کاجل جس کو ہم بھاپ دے کے نکالے, کبھی غلط بھاپ سے نکلا ہوا اور بنا ہوا اصلی تیل یا گھی کا نہ ہو تو آنکھیں خراب کر دے, وہ کاجل اگر سر پہ لگ جائے تو حفاظت کرنے لگا. نظر نہ لگے پیارے کو میرے. اندازہ لگائیے وہ لڑکا تو بہرحال بڑا ہو کر جو بنے گا, اگر وہ ماں اور باپ اس عقیدے پہ مر گئے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے سیدھا. یہ ٹیکوں کو سمجھتے ہوئے تمہاری حفاظت کریں گے, اور جھاڑوؤں سے نظر اتارتے ہوئے کیا یہ جھاڑو حفاظت کریں گے آپ کی, اور چپلوں پر اپنی قسمت سمجھتے ہو کہ ان کے سیدھا اور الٹے ہونے سے تقدیریں بدلتی ہے. افسوس اس امت کے لیے جو امت دنیا کو توحید کا پیغام سنانی آئی تھی, وہ امت خود بدترین شرک میں آج ملوث ہے. کیا یہ حفاظت کریں گے, تاگے دھاگے سیپی اور یہ ٹیکے اور من کے اور موتیاں ڈال دیتے ہیں بچوں گلے میں. یہ بھی یاد رکھے شرک کی ایک قسم ہے. اسی طرح جو ہے گھروں پر کسی چیز کا لٹکانا, چاہے وہ لیمبو بھلاویں یا اس قسم کی چیزیں ہو, اس نیت سے کہ حفاظت کرے, یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. چھوٹی سی چیز ہے, سکے ٹھوکتے ہیں, تعویذات لگاتے ہیں, پتھر باندھتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. یہ سب تمام شرک کی اقسام ہے, یاد رکھیے. یہ عقیدے کو بودھ اور بیکار کر دیتا ہے, یہ آپ کے اللہ سے توبہ کو ختم کر دیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اللہ اور اپنے بیچ میں آڑ نہ لائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آڑ کیا ہے؟ کہا شرک. شرک آڑ ہے, اگر تم شرک کرو تو اللہ توبہ بند کر دیتا ہے معاف کرنا.
تو شرک سے توبہ قبول نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، بدعت سے جو انسان کے اعمال جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، اور شرک سے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. تو توبہ بھی بند، اعمال بھی ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اسی طرح جو ہے سورج یا چاند کے آنے جانے سے اور زمین کے گردش کے اعتبار سے یا کسی ستارے کسی بروج میں داخل ہونے سے اگر وہ شخص یہ سمجھے کہ واقعی میں اس سے کچھ فرق آتا ہے تقدیر پر، نکاحوں پر، اولاد پر، تو یہ بھی شرک ہے. کیسی عجیب بات ہے، یہ امت آج اس میں ملوث ہے. یہ شرک تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا کہ سورج کے آنے جانے سے فلاں فلاں سمجھتی. آج مسلمان وہ شرک کر رہا ہے، مسلمان وہ شرک کر رہا ہے. اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں. گھر میں نکاح ہے تو نکاح کب کیا جائے؟ تو جنتری لائی جائے، جنتری لائی جاتی ہے. قمر ہے یا عقرب ہے، چاند ہے یا اسکارپین بولتے ہیں عقرب، بچھو جو ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے. اس دن شادی کرنے سے شادی ٹوٹ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، یہ میل نہیں ہوتا، وہ میل نہیں ہوتا ہے. کہاں سے لائی یہ سب باتیں؟ ایمان والوں کے طریقے نہیں، یاد رکھیے. تو یہ سمجھنا سورج اور چاند کے آنے جانے سے، گردشوں سے کچھ تقدیر پر یا معاملات پر یا حالات پر فرق ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے شرک کی ایک قسم ہے. اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے. بدشگونی، فلاں کام کرنے سے اب مت کرو اس لیے کہ فلاں ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا اس نے بھی شرک کیا. اور بدشگونی نکالنا ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں عام چیز ہے. شروع کرو، اچھا عام چیز ہے اس معاشرے کے اندر. تو بدشگونی مت نکالیے، یہ بھی بڑا جو ہے سنگین گناہ ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی مختصر سی جو میں نے کوشش کی آپ کے سامنے شرک جو چلتا ہے وہ رکھوں. بس ایک چیز آخر میں کہوں گا، شرک یہ دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے. اس کے لیے اللہ سے اپنے توبہ کرے اور کبھی جو ہے اس کی زندگی میں نہ کرے. خود کو بھی اس سے بچائے، اپنی آل اولاد کو بچائے، اپنی نسلوں کو تعلیم دے توحید پر رہنے کی، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے اے اللہ جو شرک ہوا ہے اسے معاف کر، اور آنے والی زندگی میں ہم سے تمام قسم کے شرک کھلے اور چھپے سے ہماری حفاظت کر، ہماری نسل اور آل اولاد کی اس سے جو ہماری حفاظت کر، اور جو ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر جو ہے زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. یہ دعا اپنے رب سے جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور ایک شرک جیسے قبیح اور بدترین گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے، جو کہ آج اس معاشرے میں ناسور کے جیسا یا دیمک کے جیسا لگ چکا ہے، جو لکڑی کو کھا رہا ہے. بہرحال اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمیں توحید پرست بنائے، اور شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کے اس معاشرے کی حفاظت کرے، اور تمام انسانوں کو توحید کی جو ہے سمجھ دیتا کہ وہ توحید پر چلے، توحید پر رہے، اور ہمارا تمام کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہو.